صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر پیر صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر پیر صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منایا جائے، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں، ٹھیک تھا ٹھیک تھا، کچھ لوگ مرجھائے بیٹھے، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ کہتے سبحان اللہ، اور ایک بار کہتے سبحان صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منایا جائے، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منا۔ جب سے غازی کی زمانے نے وفا، میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ سنا دوں ذرا سارے لوگ مل کر کے، میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے، وہی گلشن سجاتا ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے، وہی گلشن سجاتا ہے، اناجوں کا شجر اس کے کرم سے لہلاتا ہے، اناجوں کا شجر اس کے کرم سے لہلاتا ہے، مجھے کھانا کھلانے کو، مجھے کھانا کھلانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرا ہر غم مٹانے کو میرا کافی ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، وہی برسات لاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، وہی
کافی ہے آخری شعر اس کلام کا وہی دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بناتا ہے وہی دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بناتا ہے وہی یونس کو مچھلی کے شکم میں بھی بچاتا ہے ہر ایک منظر دکھانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا کافی ہے کافی ہے پونے گھنٹے منٹ ہو گئے لگ بھگ 6 منٹ باقی ہے نا 6 منٹ میں 2 شعر کر کے میں سنا دیتا ہوں جلدی سے کیونکہ کمیٹی والوں نے اتنی محبت سے دعوت دیا ہے اور آپ اطمینان رہیں حضرت بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں صدی علامہ نثار صاحب کی آواز اتنی اچھی ہے کہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں تو شارٹ ہو جاتے ہیں حضرت اتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں جواب نہیں ایک مصرے لاجواب ہوتے ہیں آپ سنیں گے ابھی دیکھیں ابھی سننا باقی ہے ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ ایک مشہور زمانہ کلام میں سناتا ہوں حکم ہوا ہے سماعت کریں دل لگا کے انسان دنیا میں آیا ہے ہم آئے ہیں آپ آئے ہیں سبوں کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے لوٹ کر جانے والے چلے جاتے ہیں لوگ آنسو بہاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں لیکن وہ جانے والے کہتے ہیں کیا سنیے گا یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو اچھا کتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب نے سن لیا ہے ارے کون نے سن لیا ہے چھوڑ دیں پھر پڑھنا ہوگا ذرا کہہ دیں دھیرے سے سبحان اللہ سنیے یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو آج میں اپنے گھر کچھ لوگ خاموش بیٹھے ان کو بھیج دیجیے ہے کہ نہیں کیوں وہ پریشانی میں بیٹھیں گے ذرا محبت سے مل کر کے آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں رونے والوں سے کہتے ہیں چاہنے والوں سے کہتے ہیں محبت کرنے والوں سے کہتے ہیں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آج میں چلا وہ کل تمہیں بھی آنا ہے وہ کہتے ہیں دوستو اب نہ سو بہانا دوستو اب نہ سو بہانا قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانا دوستو اب نہ سو بہانا قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانا یہ نہ سمجھو نہ سمجھو یہ نہ سمجھو نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں لوگ پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے جب گھر آتے ہیں تو ایک سے ایک مٹھائیاں پیسے کپڑے سارا انتظام لے کر گھر آتے ہیں لیکن وہ گھر کیسا گھر ہے جب ایک انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر اس گھر کے بارے میں وہ کہتا ہے کیا پاس میرے نہیں سونے چاندی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی پاس میرے پاس میرے نہیں سونے چاندی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی کیونکہ
زر جا رہا ہوں چھوڑ کر مال زر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے دیوانہ مچلتا ہے تڑپتا ہے کہتا ہے دنیا والوں سے یار میرے جسم سے جب روح نکل گئی تو مجھے جلدی سے قبر کے حوالے کرو کیوں وہ تڑپ کے کہتا ہے سامنے روح سرکار ہوگا کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ابھی بھی کچھ کہہ رہے ہیں سنیے سامنے سامنے روح سرکار ہوگا قبر میں ان کا دیدار ہوگا قبر میں ان کا دیدار ہوگا سامنے روح سرکار ہوگا سامنے سامنے روح سرکار ہوگا قبر میں ان کا دیدار ہوگا بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں اور دنیا میں جتنی بلڈنگیں بنا لیں آپ زمین خرید لیں ایک سے ایک محل تیار کر لیں لیکن مرنے کے بعد وہ کہتا ہے جانے والا صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر شان سے 4 کاندھوں کے اوپر شان سے 4 کاندھوں کے اوپر صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر شان سے 4 کاندھوں کے اوپر دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں اور سب یہی چاہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد محبت کرنے والوں آنسو مت بہانا زیادہ محبت ہے اتنا کر جانا دفن کر کے مجھے مت بھلانا قبر پر تم میری آنا جانا قبر پر تم میری آنا جانا دفن کر کے مجھے مت بھلانا قبر پر تم میری آنا جانا کیونکہ سن لو لختے جگر جا رہا ہوں سن لو لختے جگر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں سامعین حضرات یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے بات یہ حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے
آواز میں آواز ملا کر کہیں تاکہ یہ سبق بن جائے اور یاد رہ جائے کہ ہمیں نہ ایک نہ ایک دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر اسی بہانے سے سنبھل گئے ہم تو یقیناً فائدہ ہوگا. ذرا محبت کے ساتھ. بات یہ حقیقت ہے نہ کوئی فسانہ ہے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے. اور جس دنیا سے دل لگائے بیٹھے گئے مطلبی یہ دنیا ہے, مطلبی یہ دنیا ہے, مطلبی زمانہ ہے, مطلبی یہ دنیا ہے, مطلبی زمانہ ہے. بس خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے. 4 دن کی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو, موت آئے گی ایک دن کیوں بھلائے بیٹھے ہو, موت آئے گی ایک دن کیوں بھلائے بیٹھے ہو. مال اور یہ دولت, مال اور یہ دولت کچھ نہ کام آنا گئے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے. ابھی نہیں جانا کہ پیش حق مزدہ شفاعت. سامعین حضرات, یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. ذرا ادھر دیکھیں اور محبت سے مجھے نہیں حضور کو سنائیں. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے دل لگا کے پڑھیں. میدان محشر میں جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا, آپ جو یہاں بیٹھ کر حضور کو پکار رہے ہیں وہی میرے حضور کام آئیں گے. ذرا حضور کو صدائیں لگائیں, کل بروز محشر صرف وہی سنیں گے ہماری. ذرا دل لگا کے پڑھیں. آپ روتے جائیں گے,
آپ بیٹھے ہیں ذرا حضور کو سنائیں حضور کی نعت دل لگا کے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنسا یہ ہے آواز الحمدللہ سلامت رہیں اچھی آواز آ رہی ہے اللہ سب کی آواز کو میٹھی کر دی حضور کی نعت کے صدقے میں ذرا محبت سے پڑھیں جن کی آواز میں خراش بھی ہوگی انشاءاللہ حضور کی نعت کے صدقے میں ٹھیک ہو جائے گی ذرا مل کر کے آپ روتے جائیں گے ہم کو جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے کیونکہ آپ روتے جائیں گے ہم کو جائیں گے یا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذگب الی غیرے میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا آپ روتے ہم کو جائیں گے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ خدا جانے ہمارا حال کیا ہوتا سر محشر خدا جانے ہمارا حال کیا ہوتا سر محشر اگر ملتا نہیں دامن تمہارا یا رسول اللہ آپ روتے سامعین حضرات یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں کلام اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نہ دیں گے آپ جو ہم کو سہارا یا رسول اللہ نہ جانے حال کیا ہوگا ہمارا یا رسول اللہ اور خبر لو ان لوگوں کی جنہوں نے قوم مسلم کے خبر لو ان لوگوں کی جنہوں نے قوم مسلم کے کیے ہیں 3 13 9 18 یا رسول اللہ محبت کے ساتھ کتنے اچھی آواز آ رہی ہے ادھر سے اللہ کرے یہ آواز گنہگاروں کی مدینے تک پہنچ جائے یار جس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی میرے مصطفیٰ سنتے ہیں ہے کہ نہیں وہ رحمت بن کر تشریف لائے دنیا میں میرے مصطفیٰ آئے دنیا کا نظام بدل گیا ہم جیسے غریبوں کو سہارا مل گیا ذرا مل کر کے اسی حضور کو پکاریں جو محشر کے دن بھی کام آئیں گے جو جیتے جی ہماری دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں ذرا دل لگا کے آپ روتے
بھی پریشان رہیے گا، میں بھی پریشان رہوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ ساؤنڈ بڑھا کے اس کے بعد آپ کی مرضی اگر ہو تو چلے جائیں گے یا تو بیٹھ جائیں سکون سے اور سنیں. آپ لوگوں کی آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ایک شعر سناتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضور کا کھاتے ہیں مگر گاتے نہیں. کہتے ہیں حضور ہماری طرح معاذ اللہ سے بے وقوفوں کو جینے سے کیا فائدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جو حضور کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے. سماعت کریں. ہم جیسے گنہگاروں کا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کیا؟ سماعت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اتنے غلام حضور کے ایک دامن میں بھلا کیسے قیامت کے دن سمائیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدہ دیتے ہیں کیا؟ سنیے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. اس لیے جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے. تکبیر، کھڑے ہو جائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی. سماعت کریں گے. ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں. جلوس محمدی نکالتے ہم ہیں، گلیوں کو سجاتے ہم ہیں، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارے جلنے سے ہم رکنے والے نہیں ہیں. کیسے بتایا؟ سماعت کریں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل نعرے فارس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی. گراتے جائیں گے. ایک مرتبہ اور حضرت تشریف لائیں، ذرا آواز کو بلند کر کے آپ بتا دیں کہ ہم جس طرح نام سنتے ہیں اس طرح تقریر بھی سنتے ہیں. آپ کی آواز سے پتا چلے، مل کر کے پڑھیں. آپ روتے ہم کو جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر.
مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو جائیں گے کلام اعلیٰ میں نے پڑھا آپ لوگوں نے بھی مجھ سے اچھا پڑھا الحمدللہ اللہ سب کا پڑھنے سننے کو فرمائے ہماری صلاحوں سے مولا قبول فرمائے اب یہاں سے نعت کا ایک مقام ہے کئی کلام میں اگر میں فرمائش کو پڑھوں تو ایسے ہی گھنٹے گزر جائیں گے تو میں اسی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ سب ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کب سنا دوں تو میں پڑھتا ہوں سماعت کر محبت کے ساتھ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ کتنے لوگ حضور کا مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اس نیت سے اٹھائیں کہ جس طرح ہر غلاموں کو آقا نے مدینے بلایا ہے اسی طرح ہم جیسے گنہگاروں کو بھی مدینے آقا بلائیں گے ذرا اس نیت سے ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اتنا اچھا آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ نے ایک مطلع پڑھتا ہوں مل کر کے سفر کریں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سفر ہوگا سماعت کی جگہ میرے خواب مقدر کو جگہ یا جائے میرے خواب مقدر کو جگہ یا جائے ذرا دھیمی دھیمی آواز میں محبت کے ساتھ حضور کو سنائے میرے خواب مقدر کو جگہ یا جائے میرے خواب مقدر کو جگہ یا جائے کہ میرے مجھ کو بھی یا نبی مجھ کو بھی یا نبی مجھ کو مدینے میں بلایا جائے یا نبی مجھ کو مدینے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ مجھ کو مدینے میں بلایا جائے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلایا جائے سامعین حضرات یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں سنیے اچھا شعر اچھی سماعت کے حوالے ہاں میرا دعویٰ ہے کہ ایک پل میں شفا پائے گا میرا دعویٰ ہے کہ ایک پل میں شفا پائے گا میرا دعویٰ ہے کہ ایک پل میں شفا
مجھ کو مدینے میں بلا دیا جائے. ایک شعر اور سناتا ہوں جو اب تک نہیں بول پائے، انشاءاللہ وہ ضرور بولیں گے. اور اگر نعرہ لگنا ہوگا تو نعرہ بھی لگے گا، لیکن اگر نہیں لگا اس طرح آپ شعر سن رہے ہیں ویسے سن لیں گے. پڑھتا ہوں، سنیے گا ذرا. کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلا دیا جائے. سنیے. جب نظر مل گئی آقا سے عمر کہنے لگے، جب نظر مل گئی آقا سے عمر کہنے لگے، جب نظر مل گئی آقا سے عمر کہنے لگے، جب نظر مل گئی جب نظر مل گئی آقا سے عمر کہنے لگے، کیا میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار مجھے کلمہ پڑھایا جائے. میرے سرکار تلوار لے کے قتل جو کرنے عمر گیا، تلوار لے کے قتل جو کرنے عمر گیا، فاروق بن کے لوٹے ہیں اور کفر مر گیا. اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. جو چپ چاپ بیٹھے ہیں ان کے کان میں ذرا دھیرے سے کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور یہ بھی پڑھیں. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلا دیا جائے، جب نظر مل گئی مل گئی مل گئی مل گئے، جب نظر مل گئی آقا سے عمر کہنے لگے. سارے لوگ مل کر کے پڑھیں. یا نبی مجھ کو بھی میرے سرکار مجھے کلمہ پڑھایا جائے. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلا دیا جائے. اور ایک شعر پڑھتا ہوں. علامہ نثار عبداللہ تشریف رکھے گئے اور یہ جہاں ہوتے ہیں الحمدللہ ابھی تک میں نے جتنے بھی جلسے پڑھے ہیں حضرت کے ساتھ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ جلسے میں 5 لوگ ہوں یا 50,000 لوگ ایک مرتبہ حضرت کو 5 منٹ سن لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حضرت بولے جتنی چاہے دیر بولے آپ. وہ خطیب کا انتخاب آپ نے کیا الحمدللہ. آپ ابھی سنیں گے، دیکھیں انہیں ابھی اور مجھے سماعت کریں. ایک شعر جو جلتے ہیں حضور کی آمد کے مہینے میں جھنڈے لگانے سے ان کے لیے ایک اشارہ ہے. سماعت کے نظرہ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. سماعت کی جگہ. گھر پہ سرکار کی آمد کا لگا کر جھنڈا، گھر پہ سرکار کی آمد کا لگا کر جھنڈا، گھر پہ سرکار کے آمد کا لگا کر جھنڈا، گھر پہ سرکار کی گھر پہ سرکار کی
سماعت کرے محبت کے ساتھ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، سماعت کیجئے گا۔ حسن والے بڑے مغرور ہوئے جاتے ہیں، حسن والے بڑے مغرور ہوئے جاتے ہیں، حسن والے بڑے مغرور ہوئے جاتے ہیں، حسن والے میرے آقا مولا، حسن والے بڑے مغرور ہوئے جاتے ہیں، یا نبی رخ سے ہاں، یا نبی رخ، یا نبی رخ سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، یا نبی رخ سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلایا جائے۔ ایک شعر سناتا ہوں، پیر صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر 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 پہلے ماں باپ، پہلے ماں باپ، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منایا جائے، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں، ٹھیک تھا، ٹھیک تھا، کچھ لوگ مرجھائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ منانا بھی ضروری ہے، مگر پیر صاحب کو منانا بھی ضروری ہے، مگر پہلے ماں باپ، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منایا جائے، پہلے ماں باپ کو گھر چل کے منایا جائے، بیٹیاں آپ کی محفوظ رہے گی اس کو، 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 ارے فاطمہ زہرا کا، فاطمہ زہرا کا کردار پڑھایا جائے، فاطمہ زہرا کا کردار پڑھایا جائے۔ زندہ باد، بہت خوب ہے، کیا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام، زندہ باد، زندہ باد۔
نعت پڑھتے ہو مگر یاد رہے عظمت نعت پڑھتے ہو مگر یاد رہے عظمت نعت کو نعت کو نعت کے لہجے میں سنایا جائے نعت کو نعت کے لہجے میں ایک فرمائش اور رہ گئی ہے تو میں جلدی سے اس کا ایک مطلب شیئر کر دیتا ہوں سماعت کرنے کا ہم اور بہت سنا گیا پسند کیا گیا ہے تو مطلب یہ ہے دیکھتا ہوں کتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ اچھا کچھ لوگ سنے ہیں کچھ لوگ باقی ہیں سنا دوں کہ لے جاؤں سنا دوں ذرا سارے لوگ مل کر کے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے میری بگڑی میری بگڑی میری بگڑی میری بگڑی بنانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے وہی سبزہ اگاتا ہے وہی سبزہ اگاتا ہے وہی گلشن سجاتا ہے وہی سبزہ اگاتا ہے وہی گلشن سجاتا ہے اناجوں کا شجر اس کے کرم سے لہلاتا ہے اناجوں کا شجر اس کے کرم سے لہلاتا ہے مجھے کھانا کھلانے کو مجھے کھانا کھلانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا کافی ہے ہواؤں کو چلاتا ہے ہواؤں کو چلاتا ہے وہی برسات لاتا ہے ہواؤں کو چلاتا ہے وہی برسات لاتا ہے وہی گیہوں کے پودوں میں نئی بالی اگاتا ہے میری کھیتی بڑھانے کو میری کھیتی بڑھانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا کافی ہے آخری شعر اس کلام کا وہی دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بناتا ہے وہی دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بناتا ہے وہی
کافی ہے کافی ہے. پونے گھنٹے میں ہو گئے لگ بھگ 6 منٹ باقی ہے. 6 منٹ میں تو شیر کر کے سنا دیتا ہوں جلدی سے کیونکہ کمیٹی والوں نے اتنی محبت سے دعوت دیا ہے اور آپ اطمینان رہیں. حضرت بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. حضرت علامہ نثار صاحب کی آواز اتنی اچھی ہے ہم لوگ بھی سنتے ہیں تو شارٹ ہو جاتے ہیں. حضرت اتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں جواب نہیں ہے. ایک مصرے لاجواب ہوتے ہیں آپ سنیں گے ابھی دیکھیں ابھی سننا باقی ہے. ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ایک مشہور زمانہ کلام میں سناتا ہوں حکم سماعت کریں دل لگا کے. انسان دنیا میں آیا ہے ہم آئے ہیں آپ آئے ہیں سبوں کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے لوٹ کر. جانے والے چلے جاتے ہیں لوگ آنسو بہاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں لیکن وہ جانے والے کہتے ہیں کیا سنیے گا یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو. اچھا کتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب نے سن لیا ہے سن لیا ارے کون نے سن لیا ہے چھوڑ دیں پھر پڑھنا ہوگا ذرا کہہ دیں دھیرے سے سبحان اللہ. سنیے یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہو آج میں اپنے گھر. کچھ لوگ خاموش بیٹھے ان کو بھیج دیجیے ہے کہ نہیں کیوں وہ پریشانی میں بیٹھیں گے ذرا محبت سے مل کر کے آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. وہ رونے والوں سے کہتے ہیں چاہنے والوں سے کہتے ہیں محبت کرنے والوں سے کہتے ہیں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج میں چلا ہوں کل تمہیں بھی آنا ہے. وہ کہتے ہیں دوستو اب نہ سو بہانا دوستو اب نہ سو بہانا قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانا. دوستو اب نہ سو بہانا قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانا. یہ نہ سمجھو نہ سمجھو یہ نہ سمجھو نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں. لوگ پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے جب گھر آتے ہیں تو ایک سے ایک مٹھائیاں پیسے کپڑے سارا انتظام لے کر گھر آتے ہیں لیکن وہ گھر کیسا گھر ہے جب ایک انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر اس گھر کے بارے میں وہ کہتا ہے کیا پاس میرے نہیں سونے چاندی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی پاس میرے پاس میرے نہیں سونے چاندی ہاتھ میرے دونوں ہی خالی کیونکہ چھوڑ کر مال زر جا رہا ہوں چھوڑ کر مال زر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں. اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے دیوانہ مچلتا ہے تڑپتا ہے کہتا ہے دنیا والوں سے یار میرے جسم سے جب روح نکل گئی تو مجھے جلدی سے قبر کے حوالے کرو. کیوں وہ تڑپ کے کہتا ہے سامنے روح سرکار ہوگا
کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سنیے، سامنے 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 روئے سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، سامنے روب سرکار ہوگا، سامنے سامنے روب سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں، بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج میں اور دنیا میں جتنی بلڈنگیں بنا لیں آپ زمین خرید لیں، ایک سے ایک محل تیار کر لیں، لیکن مرنے کے بعد وہ کہتا ہے جانے والا صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر، صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر، شان سے 4 کاندھوں کے اوپر، شان سے 4 کاندھوں کے اوپر، صرف 2 گز کا جوڑا پہن کر، شان سے 4 کاندھوں کے اوپر، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج میں اور سب یہی چاہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد محبت کرنے والوں آنسو مت بہانا، زیادہ محبت ہے اتنا گھر جانا، دفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پر تم میری آنا جانا، قبر پر تم میری آنا جانا، دفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پر تم میری آنا جانا، کیونکہ سن لو لختے جگر جا رہا ہوں، سن لو لختے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں، 42 میں شروع کیا تھا 33 ہو گئے، ایک مطلع ایک شعر، بات یہ حقیقت ہے، بات یہ حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، بات یہ حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لوگ منڈی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں بھی جانا چاہیں تو پہنچانے کے لیے تیار ہے، گھبرائیے نہیں، اس لیے میرے ساتھ مل کر کے ذرا آواز میں آواز ملا کر کہیں تاکہ یہ سبق بن جائے اور یاد رہ جائے کہ ہمیں نہ ایک دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اگر اسی بہانے سے سنبھل گئے ہم تو یقیناً فائدہ ہوگا، ذرا محبت کے ساتھ، بات یہ حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، اور جس دنیا سے دل لگائے بیٹھے گئے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی
مطلبی زمانہ ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، بس خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، 4 دن کی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو، موت آئے گی ایک دن کیوں بھلائے بیٹھے ہو، موت آئے گی ایک دن کیوں بھلائے بیٹھے ہو، مال اور یہ دولت، مال اور یہ دولت کچھ نہ کام آنا گئے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، ابھی نہیں جانا ہے، تقریر ہوگی، اس کے بعد سلام پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔